السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اردو کے محاوروں میں سے ایک محاورہ بہت مشہور ہے، لالچ بری بلا ہے۔ پتہ نہیں یہ کس نے جاری کیا تھا، بلا کہہ دیا لالچ کو۔ تو بس اوقات آدمی لالچ کی وجہ سے اپنا بہت نقصان کر لیتا ہے۔ اگر آپ یہ غور کریں، یہ جتنے بھی جانور بیچارے شکار ہوتے ہیں یہ لالچ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہ دریا میں، سمندر میں، بڑی نہروں میں مچھلیاں جو پکڑی جاتی ہیں تو وہ لالچ کی وجہ سے، وہ کنڈی لگائی ہوتی ہے، سامنے گوشت ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ جو جنگل میں شکاری جو ہیں یہ شکار کرتے ہیں جانوروں کو تو لالچ دے کے کرتے ہیں۔ تو اسلام جو ہے وہ لالچ کا مذہب نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی 3 خوبیاں آتی ہیں حدیث پاک میں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس و اجود الناس و اشجع الناس۔ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے، سب سے زیادہ حسین تھے، خوبصورت تھے، سب سے زیادہ سخی تھے، اور سب سے زیادہ آپ بہادر تھے۔ اور عرب کے جو لوگ ہیں وہ بخل کو بہت بڑا عیب سمجھتے ہیں، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت جابر ابن عبداللہ سے کہا تھا وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَأْ مِنَ الْبُخْلِ، انہوں نے کہا تھا اما ان تعطینی و اما ان تبخل عنی، کہ جو وعدہ تھا وہ یا تو مجھے دے دو، حضور کا وعدہ تھا مجھ سے، یا پھر مجھ سے بخل کرو، میں آیا ہوں بار بار آپ نہیں دے رہے۔ تو اس کے جواب میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَأُ مِنَ الْبُخْلِ، کون سی بیماری ہے جو بخل سے بڑھ کر ہے۔ اس لیے لالچ سے اور بخل سے بچنا چاہیے۔ ایک وقت تھا کہ بخیل ہونا اور لالچی ہونا بہت بڑا عیب ہوتا تھا، لیکن اب یہ شاید کہ عیب نہیں رہا۔ حالیہ زمانے میں جو واقعات پیش آ رہے ہیں ہمارے بہت سے متعلقین کے ساتھ، ہمارے دوستوں کے ساتھ، ہمارے احباب کے ساتھ، ہمارے علماء کرام کے ساتھ، ہمارے فضلاء کرام کے ساتھ، تو اس کے لیے یہ جو ہے نا پیغام بہت ضروری ہے۔ آج کل تقریباً روزانہ یہ خبر سننے کو ملتی ہے کہ فلاں صاحب کا نمبر ہیک ہو گیا، فلاں کا نمبر ہیک ہو گیا، اور جناب اس سے اتنے پیسے بھی اس نے منگا لیے۔ یوں کرتے ہیں، جو مافیا ہے نمبر ہیک کرتا ہے اور فوراً ہی اسی نمبر سے جو کسی کا ہوتا ہے معروف شخصیت کا، اس سے وہ میسیج کر کے کہ جی مجھے ضرورت ہے لوگ بھیج دیتے ہیں۔ اور ابھی ایک ساتھی نے بتایا کہ معروف عالم دین کا نمبر ہیک ہوا اور ان سے اسی نمبر پہ کسی نے 40,000 روپیہ وصول بھی کر لیا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے المؤمن لا یخدع المؤمن ولا یخدع، مومن نہ دھوکہ کھاتا ہے نہ دھوکہ دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، مسلمان ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ تو ہمارے احباب ذرا غور سے سن لیں کہ جو نمبر ہیک ایسے نہیں ہوتا، کوئی جب چاہے کسی کا نمبر ہیک کر لے، یہ آپ خود ہیک کرواتے ہیں۔ اور اس میں بھی بسا اوقات لالچ کا یا بے احتیاطی کا عنصر شامل ہوتا ہے۔ لالچ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی آپ کا پارسل آیا ہے، پارسل آیا ہے تو وصول کر لیں، تو ابھی ہم آپ کو، آپ کے پاس ہم کوڈ بھیجتے ہیں، آپ وہ کوڈ ہمیں بھیجیں تو پھر ہم آپ کو پارسل دے دیں گے۔ بھائی جب کوڈ آپ بھیج رہے ہیں تو پھر آپ خود ہی اسی کوڈ سے پارسل لے کے ہمیں بھیج دیں، ہمیں کیوں بھیجتے ہیں؟ وہ پارسل وارسل کو نہیں ہوتا، وہ آپ کا نمبر جو ہے وہ اس پہ واٹس ایپ کی طرف سے وہ کوڈ آتا ہے، اور وہ آپ انہیں کوڈ بھیج کے خود اپنا واٹس ایپ انہیں دے دیتے ہیں۔ یہ جو چیز بھی آپ کی ہیک ہو رہی ہے، یا وہ کہتے ہیں جی کہ میں بینک کے نمائندہ ہوں اور غلطی سے میرے پیسے آگے ہیں تو آپ کا انعام نکلا ہے، لہذا آپ کوڈ دے دیں اور آپ کو انعام مل جائے گا۔ یا تو میرے نمبر پر بھی آیا کہ مرتبہ بے نظیر اس انکم سپورٹ سے پیسے آئے ہیں۔ میں نے کہا یار بے نظیر انکم سپورٹ سے پیسے آئے ہیں نا، وہ ہمیں تھوڑی آنے تھے، تو آپ رکھ لیں، آپ کی مہربانی، چلو آپ رکھ لیں 7 لاکھ روپیہ، آدھے ہمیں دے دیں، آدھے آپ رکھ لیں۔ تو اس طرح یہ کوئی بھی لالچ ہو، بعض ہمارے ساتھی پارسل منگواتے رہتے ہیں۔ آج کل آن لائن شاپنگ کا دور ہے،
تو آئے روز پارسل آتے رہتے ہیں تو دھیان نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے، کہتے ہیں ٹھیک ہے جی وہی پارسل ہوگا، وہ جو میں نے منگوایا تھا دراز کا ہوگا، فلاں کا ہوگا، فلاں کا ہوگا۔ تو اس لیے ایک تو لالچ نہ کریں، اور جو بھی آپ کو کال آئے، میسج آئے، ٹیکسٹ آئے تو آپ دیکھیں کہ وہ کہہ کیا رہا ہے۔ اگر آپ مصروف ہیں تو جلدی میں اس کو جواب نہ دیں، کہنے میں ابھی مصروف ہوں، ذرا ٹھہر کے بات کریں اور فارغ ہو کے دیکھ اس کی پوری بات سنیں وہ کہتا کیا ہے۔ اور پھر وہ یا یہ ہے کہ آپ لالچ میں آ جائیں گے، مت لالچ میں آئیں، کچھ نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح ہمارے بہت سے دوستوں کے ساتھ واقعات پیش آئے، تو دوسرا یہ ہے کہ ہم احتیاط نہیں کرتے، چلو جی بھیج دو۔ تو اس طرح نہیں ہے کہ خود سے کوئی ہمارا نمبر ہیک کر لے، کسی میں ضرورت نہیں، ہم خود اس کو ہیک کرواتے ہیں۔ تو اس واسطے برائے مہربانی کوئی آپ کو کسی کا نمائندہ بن کے کال کرے، بینک کی طرف سے کرے، یا پارسل کی خوشخبری سنائے، یا بے نظیر انکم سپورٹ کی خوشخبری سنائے، یا آپ کا پرائز نکلا ہے، انعام نکلا ہے، یہ سب فراڈی ہے، سب مافیا ہیں۔ اس واسطے اپنے آپ کو دھوکے سے بچانا یہ بھی ضروری ہے، تاکہ ہم دھوکہ نہ کھائیں، نہ ہماری وجہ سے کوئی اپنا ایمان ضائع کریں۔ تو کسی کے آئے ہوئے میسج کا جواب مت دیں اس طرح سے ان نون نمبر سے، اور اسے کہیں کہ یہ آپ آ جائیں، کال پہ بات کریں، یا ضرورت نہیں ہے اہمیت نہ دیں۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا موبائل نمبر، آپ کا واٹس ایپ نمبر اور چیزیں جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ ہیک ہونے سے بچیں، تو اپنے نمبر پہ آنے والا کوئی کوڈ بھی آپ کسی کو مت شیئر کریں۔ جب آپ نہیں کریں گے انشاءاللہ تو پھر آپ کا کوئی بھی نمبر، کوئی بھی واٹس ایپ ہیک نہیں ہو سکے گا۔ اور ایک اور بھی طریقہ ہوتا ہے کوڈ لگا دینے کا، لاک لگا دینے کا، وہ بھی آپ کسی سے پوچھ کے اپنے واٹس ایپ پہ لاک لگا دیں، تو وہ آپ کا نمبر، وہ ایک دفعہ کوڈ چلا بھی گیا تو بھی وہ آپ کا نمبر ہیک نہیں کر سکتا۔ اس واسطے ہمیں چاہیے ہم خود بھی دھوکہ سے بچیں، اوروں کو بھی دھوکہ سے بچائیں، کیوں کہ المؤمن لا یخدع ولا یخدع، مومن نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے، نہ ہمیں کسی کو دھوکہ دینا ہے اور نہ انشاءاللہ کسی سے ہم نے دھوکہ کھانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔